کبھی ہنسانے والے آج روحانی سکون کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ ہنسانے والوں کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ جب شہرت سے زیادہ سکون کی تلاش ہوئی، سٹیج کی چمک دھمک چھوڑ کر جب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آیا۔ السلام علیکم ویورز، پاکستان کی کامیڈی کی دنیا ہمیشہ سے لوگوں کو مسکراہٹ اور خوشی دینے کا سبب بنی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی نام ہیں جو صرف ہنسنے ہنسانے تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ کبھی سٹیج اور سکرین پر ہنساتے تھے، ان کی اپنی زندگی میں ایک ایسی خلش تھی جو صرف دین اور عبادت سے پوری ہوئی؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کر دینے والا سفر ہے۔ آج ہم ان مشہور کامیڈینز کی کہانی آپ تک پہنچائیں گے جو شہرت اور شوبز کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے پر چل دیے جہاں اصل سکون صرف ایمان اور اللہ کی قربت میں ملتا ہے۔ یہ سفر صرف معلوماتی نہیں بلکہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں عرفان ہاشمی، جو کاکا منا کے نام سے مشہور ہیں۔ پاکستانی کامیڈی کا ایک مشہور نام تھے۔ ان کا سفر ایک کامیڈین سے پکا مسلمان بننے تک بہت دلچسپ رہا ہے۔ عرفان ہاشمی کی عمر سے متعلق تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ عرفان ہاشمی نے شب دیکھ ڈرامے سے شہرت حاصل کی، جس میں ان کا کاکا منا کا کردار ہر گھر کا مشہور چہرہ بن گیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے عرفان ہاشمی صرف کامیڈین ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے ایکٹر بھی تھے۔ ان کا کیریئر ڈرامہ سونا چاندی سے شروع ہوا۔ ایک دن ایک اخبار نے غلطی سے ان کی وفات کی خبر چھاپ دی، جس نے انہیں اپنی زندگی پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جہاں انہوں نے شوبز کو الوداع کہہ دیا۔ عرفان ہاشمی انگلینڈ گئے جہاں انہوں نے محنت مشقت کی، پھر واپس لاہور آئے اور پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا۔ آج وہ ڈیفینس لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹلڈ ہیں۔ ان کے 5 بیٹے حافظ قرآن ہیں جو ان کے دین سے لگاؤ کا ثبوت ہیں۔ اب وہ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں اور جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتے ہیں جواد وسیم، جو ایک مشہور کامیڈین ہیں جو اپنی مختلف کامیڈی سٹائل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور انہوں نے بھی بہت عرصہ سٹیج ڈراموں میں کام کیا ہے۔ جواد وسیم کی عمر سے متعلق تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں ہے۔ جواد وسیم کی کامیڈی ایک خاص طور پر صاف اور بے حیائی سے محفوظ ہوتی تھی جو ہر کسی کو پسند آتی تھی۔ جواد وسیم پہلے ہی حافظ قرآن تھے مگر دھیرے دھیرے ان کا رجحان دین کی طرف بڑھتا گیا۔ انہوں نے عمرہ اور حج کئی بار کیا اور تبلیغی جماعت سے تعلق جوڑ لیا۔ اب وہ دین کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتے ہیں لہری صاحب، جن کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ پاکستان کامیڈی کے ایک عظیم نام تھے۔ ان کی پیدائش 1929 میں انڈیا میں ہوئی تھی مگر تقسیم کے بعد وہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ ان کا کیریئر سٹیج ڈرامہ، فلم اور ٹی وی تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی شناخت ان کی عقل مند بھری اور بے مثال کامیڈی تھی۔ ان کا کیریئر 1956 میں پاکستانی فلم انڈسٹری سے شروع ہوا اور 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ لہری کو معین اختر کا شاگرد مانا جاتا تھا، لیکن 1986 میں جب وہ بینکاک سے فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو فالج کا اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ان کی بولنے کی صلاحیت بھی کم ہو گئی۔ اس بیماری کے دوران ان کا دل دین کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے زیادہ وقت عبادت اور تسبیح میں گزارنا شروع کر دیا۔ لہری صاحب 2012 میں وفات پا گئے اور اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی، مگر ان کا چھوڑا گیا ہنسنے ہنسانے کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ ویورز، اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آگے بھی ایسی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ نمبر 4 پر آتے ہیں مستانہ جی، جن کا اصل نام مرتضی حسن تھا اور بھاولپور سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سٹیج کامیڈی میں اپنا نام بنایا اور ان کے ڈرامے ہر کسی کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ جہاں ان کو شہرت حاصل تھی وہاں کچھ پریشانیاں بھی تھیں۔ ایک بار پولیس نے ان کے ساتھ ایک سٹیج شو کے دوران برا سلوک کیا جو ان کے لیے بہت ذلیل کرنے والی بات تھی۔ اسی وجہ سے ان کا دل شوبز سے اٹھ گیا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے انڈسٹری چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ دین کی طرف رغبت رکھنے لگے، داڑھی رکھ لی اور ایک سادی زندگی گزارنے لگے۔ ان کی وفات 2011 میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 57 سال تھی۔ نمبر 5 پر آتے ہیں انور علی، جو ایک مشہور کامیڈین رہ چکے ہیں، جو پہلے ریڈیو اور پھر سٹیج اور ٹی وی پر اپنی کامیڈی سے لوگوں کو ہنساتے تھے۔ انور علی کی عمر سے متعلق تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، مگر 1990 کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ کامیڈی کا معیار گر رہا ہے اور ہر جگہ شرمناک ڈائیلاگز استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنا ایک کپڑوں کا کاروبار شروع کر لیا۔
آج ان کا کاروبار بھی اچھی طرح چل رہا ہے اور وہ اپنی فیملی کو دین اور دنیا دونوں کا علم سکھا رہے ہیں۔ ویورز، ان سب کامیڈینز کی کہانی یہ سب بتاتی ہے کہ زندگی صرف ہنسنے اور ہنسانے کا نام نہیں، بلکہ اصلی سکون دین سے ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو مسکراہٹ دیتے رہے، مگر ان کے اپنے دل میں ایسی خلش تھی جو صرف اللہ کی قربت سے بھر سکتی تھی۔ ان کا سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شہرت اور دولت صرف دنیا کا ایک کھیل ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو انسان کی روح کو سکون دے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی اور آپ کو انسپائر کیا ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔